السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے منیر احمد ملک سے۔ پاکستان تحریک انصاف فرانس کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی اور یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی کثیر تعداد اور فرانس کی تقریباً تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فرانس میں اپنے نجی دورے پر آئے ہوئے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری تھے۔ قائم مقام سفیر امجد عزیز قاضی نے بھی اپنے سفارتی عملے کے ساتھ شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چودھری افضال گوندل اور یاسر قدیر نے ادا کیے۔ حافظ محمد معظم کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قومی ترانے سے تقریب کا آغاز کیا گیا۔ مقررین نے یوم دفاع پاکستان اور قائد اعظم کی شخصیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت سے ایک آزاد مملکت کا قیام عمل میں لا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قائد اعظم ایک بلند پایہ لیڈر تھے جن کی صلاحیتوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں۔ مقررین نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی جہریت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور قوم اگر کسی مشکل میں آئی تو پاکستانی فوج نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو اپنی پاک افواج پر فخر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان کو انصاف پر مبنی ایک ایسی ریاست کے طور پر پیش کیا جس میں ہر ایک کو بلا تفریق اپنے حقوق حاصل ہوں گے۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ حکومت اپنا اثاثہ تو قرار دیتی ہے مگر جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تک اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ مقررین نے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری سے مطالبہ کیا کہ پی آئی اے کی پروازوں اور ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنے کے مسائل پر ان کی آواز حکومت تک پہنچائی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستانی پاکستان جاتے ہیں وہ اپنا ایک ذاتی فون بھی لے جائیں تو اس پر بھی انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اور یہ ان کے لیے ایک قسم کی زیادتی ہے۔ چودھری افضال گوندل، چودھری اشفاق جٹ، شیخ نعمت اللہ، یاسر قدیر، غازی عامر، آصفہ ہاشمی، شبانہ بی بی، نینا خان، ذوالفقار جتالہ، چودھری منیر بڑائچ، چودھری نعیم احمد، راجہ اشفاق، گلزار احمد لنگڑیال، طاہر عباس گورایا اور ان کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا۔ یہ جو سب سے بڑا پرچم ہے ہمارا، یہ ہماری شناخت ہے اصل، اور اس کے نیچے جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آیا، کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا کہ جس میں پاکستان کا نام آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ملک وطن پاکستانی ہے اس میں رنگ و نسل، لسانیت، ہر چیز کو چھوڑا، سیاست کو چھوڑا اور اپنے پاکستان کے لیے ہمیشہ اپنا دل، اپنی جان، اپنا سرمایہ، اپنا مال حاصل کیا اس نے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم پورٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کبھی میڈیا کو راضی کرنا ہوتا ہے، کبھی خواتین کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں اور وقت کی ملاقات کو سمجھتے ہوئے ہم بس چھوٹی سی بات کریں گے جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ پلر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کھڑے ہو کر تھک گیا بیچارے اور باقی وہاں بھی اب بور ہو رہی ہے۔ میں پاکستانی پولیس کو بھی سلام کرتا ہوں، میں پاکستانی رینجرز کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں پاکستان کے سویلین ہزاروں کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں قائد اعظم کے جو میں فارس نسل سے قائد اعظم کا پیغام بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عدالت کو اپنے آئین حق میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی فرانس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دفاع کا جو سب کا دفاع ہے اس کا پروگرام اکٹھا منعقد کیا، ایک بار پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے ایونٹ آرگنائز کرنا اور اس کے بعد میں قاسم سوری صاحب کو اسپیکر ہیں اور ایس سی کے قاضی صاحب ہیں اور سب عملے کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے موجود آرمی کے افسران جو جاپان تشریف فرما ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برسی جو ایک ساتھ منائی جا رہی ہے، میں سب سے پہلے تو قائد اعظم علیہ رحمہ کو خراج
तहसीन पेश करता हूँ। कायम मुकाम सफीर काजी अमजद अजीज ने मेहमान कासिम खासूरी का इस्तकबाल करते हुए कहा कि उनके लिए ये बाइस मुसर्रत है कि डिप्टी स्पीकर यहाँ पर तशरीफ लाए। उनका कहना था कि सफारत खाने का तमाम अमला उन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। कायम मुकाम सफीर का ये भी कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क बन चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे हमसाये मुमालिक में अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी हो जिसकी वजह से पाकिस्तान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका ये भी कहना था कि सफारत खाने के दरवाजे हर पाकिस्तानी के लिए खुले हैं और वो जब चाहे सफारत खाने में आकर अपने मसाइल के हल के लिए उनसे राब्ता कर सकता है। उनका कहना था कि वो एक खुली कचहरी लगाते हैं जिसमें वो कम्युनिटी के मसाइल सुनते हैं। डिप्टी चेयरमैन कासिम खासूरी ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की इतनी कसीर तादाद में लोगों से मिलकर आज़ाद खुशी हुई है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत कर रही है और वो मजीद उनकी खिदमत करना चाहती है। उनका ये भी कहना था कि हम यहाँ पे बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी जमात से हों या किसी के कोई भी मुख्तलिफ नजरियात रखते हों मगर पाकिस्तानी परचम के नीचे हम सब एक हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आप लोग मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान की मईशत की जो खिदमत कर रहे हैं हम समझते हैं कि उसकी मुनासिबत से आपको वो सहूलियात नहीं मिलती जो आपका हक है। उनका ये भी कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पाकिस्तान को आप लोगों की मोहब्बत की वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से कसीर ज़र मुबादला मिलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज हमारे खित्ते में सबसे बड़ी फौज है, ताकतवर फौज है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका हुआ कि किसी ने पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हमारी फौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि वो वजीर आज़म तक उनके मसाइल और उनकी जो मुतालबात है उनकी आवाज को पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे खित्ते में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और हमारी पाक फौज तमाम मामलात को गहरी नजर से देख रही है। उन्होंने कहा कि पाक फौज इस मुल्क की सरहदों की जामिन है और हमारी फौज के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के प्रोपेगंडे से मुतासर न हुआ जाए क्योंकि मुखालिफिन और पाकिस्तान दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से और हरबों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को फौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और हम सबको मिलकर इन दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करना है। उन्होंने तहरीक इंसाफ फ्रांस को इस शानदार तकरीब मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे और कौमी तराने और नगमे भी बजाए गए। मुनीर अहमद मलिक, 39 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस।